السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں دا سفلتا کلاسز کے سیریز میں ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ کلاس 10th اردو کا چیپٹر 1 جو کہ ہے درخشاں کا چیپٹر 1، حمد خدائے عز و جل۔ جی ہاں، جو ٹاپک آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ ہے حمد خدائے عز و جل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حمد خدائے عز و جل یہ ایک نظم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک نظم ہے۔ اردو ادب کو دو کیٹیگری میں آپ بانٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کیا ہے؟ نظم، اور ایک ہے نثر۔ ایک نظم اور ایک نثر، تو یہ دو کیٹیگری ہو گئی اردو ادب کے، ایک نظم اور ایک نثر۔ تو حمد خدائے عز و جل یہ جو ہے سبق نمبر 1 نظم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ حمد کا لغوی معنی ہے اللہ کی تعریف، یعنی جب اللہ کی تعریف کی جاتی ہے کسی نظم میں تو اس نظم کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ حمد ایسی نظم ہے جس میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نعت ایسی نظم جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی جتنے بھی نظم ہے وہ اس میں جس میں بھی اللہ کی تعریف کی جائے گی اسے حمد کہیں گے، اور جس میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں۔ اور ایسی نظم جس میں خلفائے راشدین، اولیاء اللہ، بزرگان دین کی تعریف کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ منقبت۔ جی ہاں، تو اللہ کی تعریف حمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نعت، بزرگان دین، خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین سے مراد 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کے علاوہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کی تعریف جس میں کی جاتی ہے اس کو منقبت کہا جاتا ہے۔ ایسی نظم جس میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی کسی بھی شخص کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، عام آدمی ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی بھی عام آدمی کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس نظم کو قصیدہ کہا جاتا ہے۔ تو جب تعریف سے متعلق کوئی نظم لکھا جاتا ہے تو 4 کیٹیگری کا ہو گیا۔ ایک تو حمد ہو گیا، یعنی جس میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور ایک نعت ہو گیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ منقبت ہو گیا جس میں اولیاء اللہ، خلفائے راشدین، بزرگان دین کی تعریف کی جاتی ہے، اور قصیدہ میں عام انسان، عام شخص کی تعریف کی جاتی ہے، اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ امید ہے یہاں تک کلیئر ہوگا۔ کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات اللہ کی تعریف سے کی جاتی ہے۔ یا جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو بھی اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی کوئی کلام، کوئی بھی بات کہی جاتی ہے تو اللہ کی تعریف سے کی جاتی ہے۔ خدا خالق کی کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے، یعنی وہ اکیلا ہے۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات بیان کی جاتی ہے، یعنی حمد ایک ایسا نظم ہے جس میں صرف اور صرف اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بھی تعریف میں کوئی بھی نظم اگر پڑھا جائے تو اسے حمد نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس فن کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس میں شاعر جس قدر چاہے بے شمار صفتوں کو بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے عظیم ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، تو ان کی صفت بھی عظیم ہے اور ان کی صفت کی بھی کوئی حدود نہیں ہے۔ اس لیے جو شاعر ہے اپنی جو خوبی ہے شعر پڑھنے کی، وہ از حد جہاں تک ممکن ہوتا ہے اس میں استعمال کرتا ہے، اور حد درجہ جہاں تک وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے اس میں کر سکتا ہے، جس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی صفات کی کوئی حدود نہیں ہے۔ تو حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں، نعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، منقبت جو ہے
اولیاء اللہ خلفاء راشدین بزرگان دین کی تعریف کو کہتے ہیں، اور قصیدہ ایسے نظم کو کہتے ہیں جس میں عام شخص یا کسی عام آدمی کی تعریف کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ یہ حمد جو ہے ان کی جو مصنف ہے حمد باری، حمد خدائے عز و جل کے جو مصنف ہے وہ ہے شبنم کمالی، اور ان کی تھوڑی سی تعریف ہم دیکھ لیتے ہیں، تعارف یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا نام ہے مصطفیٰ رضا کمالی۔ تخلص ہے شبنم، تخلص اس اسم کو کہتے ہیں جو شاعر اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتا ہے ٹھیک ہے، دوسرا نام۔ تاریخ پیدائش 22 جولائی 1938 میں پیدا ہوئے۔ مقام پیدائش پوکھرا ضلع سیتامڑھی بہار میں پیدا ہوئے۔ والد مولوی حسن رضا کمالی اور والدہ کا نام ہے اجر النساء۔ شبنم کمالی کی وفات 1 اگست 2004 میں ہوئی۔ جی ہاں، کمالی جو ہے آپ اپنے نام کے ساتھ جو ہے منسوب کرتے ہوئے جو حضرت مولانا سید ابو نصر حمد اللہ کمال الدین سے منسوب کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ کمالی لکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مولانا سید ابو نصر حمد اللہ کمال الدین صاحب آپ کے گاؤں آئے تھے آپ کے بچپن میں، تو آپ کے دادا جو ہے ان کے پاس لے کر گئے تھے ابو نصر حمد اللہ کے پاس شفقت اور دعا کے لیے۔ تو انہوں نے اسی وقت سے جو ہے انہوں نے جو ہے ان کے دادا جو ہے ان کے نام کے ساتھ کمالی لکھنا شروع کیا، اور یہ بھی اپنا نام کمالی لکھتے ہیں۔ شبنم کمالی اپنی زندگی بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ میں صرف کیے، وعظ و نصیحت میں، کیونکہ یہ عالم دین تھے اور دین سے ان کا تعلق گہرا تھا۔ یہ لوگوں کو جو ہے وعظ کیا کرتے تھے اور دین کی طرف بلاتے تھے، تبلیغ کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی شعری تخلیقات میں بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا۔ اپنے جو شعر ہے اس میں اللہ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو ہے بہت سارے منظومات لکھے، بہت سارے نظم لکھے۔ مذکورہ نظم حمد خدائے عز و جل آپ کی اسی جذبہ کے ایک مثال ہے۔ جی ہاں، شبنم کمالی کی جو ہے اسی جذبہ کی ایک مثال ہے حمد خدائے عز و جل، جس میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ آپ کی نعتیہ اشعار کے منظومات شائع ہو چکے ہیں، جن میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت اور صحبہ عقیدت مشہور ہے۔ یہ شبنم کمالی کے جو ہے منظومات ہے جس میں نظم کہا گیا ہے، نظم لکھا گیا اور پڑھا گیا ہے۔ آئیے اب ہم حمد کو دیکھتے ہیں۔ حمد خدائے عز و جل، حمد کا مطلب تعریف، اللہ کو کہا جاتا ہے۔ عز و جل کا مطلب ہو گیا غالب اور جو ہے بزرگ، تو غالب اور بزرگ اللہ کی تعریف پڑھتے ہیں۔ خالق دو جہاں ہے تو ایزد ذوالجلال ہے، خالق دو جہاں ہے تو ایزد ذوالجلال ہے۔ عزت اللہ کو کہا جاتا ہے، ذوالجلال مطلب جلال والا، تو دو جہاں کا خالق ہے تو، اور جلال والا رب ہے، مالک ہے، خدا ہے۔ یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے، تیری ذات پاک جو ہے اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، عالی ہے، بلند ہے اور بے مثال ہے۔ تیری ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، یعنی تیرے ہی فیض سے، تیرے ہی باب کا مطلب دروازہ ہوتا ہے، فیض مطلب کرم، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہے دونوں جہاں کو رزق ملتا ہے۔ سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، سب کی حیات، سب کی زندگی اور سب کی موت کا خیال کسے ہے؟ اللہ کو ہی ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، یہ جو یونیورس ہے، یہ جو پورا کائنات ہے، یہ جو جہاں ہے، اس کا جو ہے یہ پورا کا پورا تمہاری قدرت کا جو ہے عکس ہے، جیروکس ہے، فوٹو کاپی ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی قدرت کو بیان کرتی ہے یہ کائنات، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے آیت ہے، اس کی نشانی ہے۔ کون و مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، پوری دنیا میں، پورے جہاں میں، دونوں جہاں میں جو ہے تیری ہی خوبصورتی جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کتنی جمال ہے، کتنے
کتنی خوبصورتی سے اس پورے کائنات کو بنایا ہے، یہ اس کی مثال ہے اور اس کا ثبوت ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، جو حیات زندگی کا جو نظم حیات ہے، یہ پوری طرح سے قائم و دائم ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ پورا نظام جو ہے اللہ کے حکم سے ہی قائم ہے، اور یہ نظام بغیر کسی کے حکم کے اور بغیر کسی کے جو ہے کوڈنگ کے چل ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اگر یہ جو پورا نظام چل رہا ہے پوری دنیا کا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے چلتا ہے۔ تو تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، یعنی تیرے سوا اگر ایسی کوئی زندگی اگر مان بھی لیا جائے کہ اے خدا تیرے حکم کے سوا کوئی اگر ایسی زندگی ہے تو وہ بالکل محال ہوگی، وہ ہو ہی نہیں سکتی، چل ہی نہیں سکتی۔ تو صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، اگر کسی کے پاس عقل ہے، اگر کسی کے پاس سمجھداری ہے تو اسے جو ہے تیری ذات پر ناز ہے، اور اگر کوئی مورخ ہے، کوئی جاہل ہے تو وہ تمہاری اس کاریگری کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ تو صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، یعنی تیری اس خلقت اور تیری اس مخلوق اور تیری اس کاریگری کو دیکھ کر جس کے پاس بھی عقل اور بوجھ ہے، سمجھ بوجھ ہے، اس کو جو ہے تیری ذات پر ناز ہے۔ نام سے تیری دو جہاں واقف حال و قال ہے، تیرے نام سے دونوں جہاں، پوری دنیا جو ہے ہر حال میں جو ہے ہر صورت میں جو ہے واقف ہے اور جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، اگر اب لاکھوں سال برسوں تک اگر تیری کوئی حمد و ثنا کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ تیرا حق ادا ہو سکے ممکن کیا، بالکل محال ہے، ناممکن ہے، ناممکن سے بھی زیادہ محال ہوتا ہے، بالکل بھی ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، لاکھ برس، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں بھی اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر پوری دنیا کے درختوں کو اگر قلم بنا لیا جائے، اور پوری دنیا کے درختوں کو اگر قلم بنا لیا جائے، اور جو ہے سمندر کی جو ہے کے پانی کو اگر سیاہی بنا لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھی نہیں جا سکتی۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، پوری دنیا کے اندھیرے میں، دہر مطلب زمانہ، ٹھیک ہے، پورے زمانے میں، پوری دنیا میں اگر اندھیرا ہے، ظلمت ہے، تو اس میں تیرے جو ہے صبح کی روشنی کی تلاش ہے ہمیں۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، یعنی کہ اندھیرے میں اگر کوئی روشنی دکھانے والا ہے تو تو ہے، تیری ہی روشنی کی ہمیں تلاش ہے اس اندھیری دنیا میں۔ لطف و کرم کی ایک یہ دعا ہے۔ جی ہاں، حمد کی خوبی یہ ہے کہ حمد میں اللہ کی تعریف کرنے کے بعد آخر میں جو ہے شاعر اپنے لیے دعا ضرور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ظلمت دہر اپنے لیے کیا، پورے زمانے کے لیے، اپنے قوم کے لیے، انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے دعا کرتا ہے۔ وہی دعا ہے کہ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی تلاش، اس پورے اندھیری دنیا میں، اندھیرے نگری میں تیرے ہی جو ہے صبح کی روشنی کی تلاش ہے ہمیں، یعنی تو ہی ہمیں روشنی دکھا سکتا ہے۔ لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، تمہارے کرم کی ایک نظر، تمہارے کرم کی ایک نظر کا جو ہے مولا گزارش ہے اور تو ہم پر کرم کر دے، یہی ایک ہماری گزارش ہے۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، دعا کی یہ جو ہے یہ جو ہے آپ کے حمد کی جو ہے شعر کا جو یہ لائن ہے، یہ دعائیہ کلمات ہے۔ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، ہم جس بھی نیک مقصد سے کام کریں، اللہ تو ہمیں اس میں صدا مطلب ہمیشہ، اللہ تو ہمیں ہمیشہ اس میں کامیاب کرے۔ تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، تیرے حضور خاص یعنی تیرے لیے، تیرے جو ہے دربار میں اور تیرے حضور میں خاص طور پر میرا یہی ایک سوال ہے کہ جو بھی نیکی کا کام میں کروں، وہ جو ہے اس میں کامیاب ہو جاؤں، یعنی میرے ہر نیکی کے کام کو تو قبول کر لے۔ جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے کام کو قبول نہیں کرتا، تب تک انسان جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اللہ سے جو ہے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، جس طرح سے شاعر شبنم کمالی نے یہاں کہا ہے کہ مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ خصوصاً میرا یہ سوال ہے تیرے حضور میں کہ اللہ
تو ہمیں نیک مقصد میں ہمیشہ کامیابی عطا کرے۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، تیری بندگی کی بلندی کامیابی جو ہے، شبنم قوالی نے انہیں اپنے نام کو بھی یہاں شعر میں استعمال کیا ہے۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، تیری بندگی، تیری عبادت گزاری کی بلندی اور کامیابی جو ہے ہمیں عطا کر دے۔ اور فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پامال ہے، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پامال ہے، اگر یہ کامیابی ہمیں نصیب نہ ہوا تو ہم پامال ہو جانے والے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے مسافر بن کے رہ جائیں گے۔ جو ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ حمد خدائے عز و جل میں شبنم قمالی نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے خالق ہونے، دو جہاں کے مالک ہونے، ذوالجلال عزت والا اور جو ہے جلال والا بتاتے ہوئے کہا ہے کہ تیرے ہی فیض سے جو ہے پوری جہاں کو رزق ملتا ہے، تو موت و حیات کا مالک ہے۔ یہ جو پورا نظام ہے، یہ جو پوری کائنات ہے، اس کی جو ہے بناوٹ، اس کی کاریگری تمہاری جو ہے قدرت کی مثال ہے اور اس کی جو ہے آیت ہے، اس کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی صاحب عقل ہے تو وہ اس کو تمہاری اس کاریگری پر ناز ہے اور اسے تمہاری پہچان ہے، تمہاری حمد و ثنا اگر لاکھوں برس تک کوئی کرتا رہے پھر بھی یہ ختم ہونے والی نہیں ہے اور یہ حق ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو بھی جو ہے کام کریں ہم نیک کا، جو بھی نیک مقصد ہو ہمارا، اس میں تم ہمیں کامیاب کر میرے مولا، اور یہی خاص دعا جو ہے ہم تمہاری بارگاہ میں کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے نظم کا حمد خدائے عز و جل کا خلاصہ۔ اب ہم جو ہے کچھ جو ہے الفاظ اور اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ چلیے، الفاظ اور معنی دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ بچوں، آپ کو جو ہے یہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کے سوالات بھی حل کر کے بتائے جائیں گے آپ کو، ساتھ ہی ساتھ اس کا جو نوٹس ہے، سوال کے ساتھ ساتھ اس کا جو نوٹس ہے وہ بھی آپ کو اپلبدھ کرایا جائے گا۔ آپ ڈسکرپشن میں جو ہے ہمارا ٹیلی گرام کا جو ہے لنک دیا ہوا رہے گا، آپ اس سے جڑیں گے، آپ کو وہاں سے آپ کو نوٹس بھی اپلبدھ کرا دیا جائے گا۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے اسے لوگوں تک، اپنے دوستوں تک اسے شیئر بھی کریں، لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ تو الفاظ اور معنی میں ہم دیکھتے ہیں جو اس نظم میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، یہ معنی ہے، پھر یہ الفاظ ہے، یہ معنی ہے، یہ الفاظ اور معنی ہے۔ تو الفاظ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، حمد کا مطلب ہوتا ہے خدا کی تعریف، فیض کا مطلب کرم، عنایت، مہربانی، عکس کا مطلب شبیہ، شکل، آیت، نشانی، ٹھیک ہے۔ جمال کا مطلب خوبصورتی، ظلمت مطلب اندھیرا، عروج کا مطلب ترقی، ٹھیک ہے، کامیابی، بلندی۔ عزت خدا کی ایک صفت ہے، عز و جل عزت و بڑائی والا۔ رزق جو ہے ہر وہ شے جو اللہ نے عطا کیا وہ رزق کہلاتا ہے۔ بزم کا مطلب محفل، نظم کا مطلب انتظام، اور دہر کا مطلب ہو گیا زمانہ، دنیا، فکر کا مطلب خیال۔ ذوالجلال کا مطلب مرتبے والا، عظمت والا، اور باب کا مطلب دروازہ۔ حیات کا مطلب ہو گیا زندگی، کون و مکان مطلب دنیا، جہاں، عالم۔ محال مطلب مشکل، دشوار۔ سحر کا مطلب صبح، بے نوا کا مطلب خاموش۔ یہ ہو گیا الفاظ معنی۔ اب ہم جو ہے اس کے کچھ سوالات کو دیکھ لیتے ہیں، معروضی سوالات۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ شبنم قمالی کب پیدا ہوئی؟ جی ہاں، تو شبنم قمالی 22 جولائی 1938 عیسوی میں پیدا ہوئی ہے۔ شبنم قمالی کہاں پیدا ہوئی ہے؟ شبنم قمالی سیتامڑھی بہار میں پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ شبنم قمالی جو ہے کا انتقال کب ہوا؟ تو 2004 میں انتقال ہوا۔ شبنم قمالی کا انتقال 2004 میں ہوا۔ اور چوتھا میں حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ نبی کی، خدا کی، حاکم کی، سب کی، تو خدا کی تعریف کی جاتی ہے۔ پانچواں سوال، وہ نظم جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں حمد، نعت، منقبت یا قصیدہ؟ تو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اسے نعت کہا جاتا ہے۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان، اللہ، فرشتہ یا پھر نبی؟ تو صحیح جواب ہے اللہ انسان کی مشکلوں کو حل کرتا ہے۔ شبنم قمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم قمالی کا اصل نام کیا ہے بتایا گیا ہے، آپ کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ کمال الدین رضا قمالی، مصطفیٰ رضا، رضا الدین، تو صحیح کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ نظم خدائے عز و جل میں شاعر کس کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ آپشن مصطفیٰ رضا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے جبل، کون مکہ؟ تو صحیح جواب کیا ہے؟ خدائے عز و جل، یعنی شبنم قمالی جو ہے اللہ کے بارگاہ میں، خدائے عز و جل کی بارگاہ میں جو اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔
اگلا سوال ہے حمد خدائے عز و جل میں ذوالجلال کس کے لیے آیا ہے؟ بزرگان دین، انبیاء کرام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا، کس کے لیے آیا ہے؟ تو صحیح جواب کیا ہے؟ خدا، یعنی اللہ کے لیے ذوالجلال کا استعمال ہوا ہے، رب ذوالجلال کا بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شبنم کمالی میں شبنم کیا ہے؟ عرف، لقب، خطاب یا تخلص؟ تو یہ ہے تخلص۔ تو عرف کسے کہتے ہیں؟ جو نام جو ہے لوگوں دوارا پڑھ جائے اسے عرف کہتے ہیں، جیسے کلو، فضلو وغیرہ۔ لقب جو ہے لقب جب کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ لقب پڑ جاتا ہے، کسی کی خصوصیت کی وجہ سے، کمی یا خامی، اچھائی یا برائی کی وجہ سے کوئی نام پڑ جائے تو اسے لقب کہتے ہیں۔ خطاب کسی جو ہے سنستھا، انسٹیٹیوشن یا گورنمنٹ کے دوارا جو کوئی نام دیا ہے تو اسے خطاب کہتے ہیں۔ تخلص جو شاعر اپنا نام رکھ لیتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں۔ امید ہے یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب جو ہے ہم دیکھنے والے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے جو سوال ہیں، یعنی مختصر سوالات ہیں، ان کو اور ان کے جوابات کو بھی دیکھنے والے ہیں۔ بچوں آپ کو جو ہے ان سوالوں کا اور ان کا پورے ہر ایک چیپٹر وائز جو ہے آپ کو نوٹس بھی مل جائے گا۔ میں یہاں پھر بھی آپ کو مختصراً بتا دے رہا ہوں، آپ جو ہے اسے دیکھ لیں گے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ جواب: حمد کا لغوی معنی اللہ کی تعریف، اللہ پورے کائنات کا خالق ہے اور انسان ہر دم ان کا محتاج ہے، لہذا اللہ کی تعریف، بڑائی، کبریائی، خدا سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار جس نظم کے ذریعے کیا جاتا ہے اس نظم کو حمد کہا جاتا ہے۔ حمد میں اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ حمد، منقبت، قصیدہ میں کیا فرق ہے؟ سب سے شروع میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حمد وہ نظم جس میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی صفات بیان کیا جاتا ہے، اسے حمد کہتے ہیں۔ منقبت وہ نظم جس میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی تعریف و صفات بیان کی جاتی ہے، اسے منقبت کہتے ہیں۔ قصیدہ وہ نظم جس میں کسی بھی شخص کی اوصاف حمیدہ یعنی اچھے صفتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعوں کو کے نام بتائیں۔ شبنم کمالی کے مختصر جو ہے شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں، ان میں سے 3 مجموعہ جیسے انوار عقیدت، ریاض عقیدت و ضیاء عقیدت، ایک صوبۂ عقیدت بھی ہے، ان چاروں کو یاد کر لینا ہے۔ اگلا سوال ہے حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو حمد میں صرف اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور نعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کی جاتی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک جو ہے لمبا سوال ہے، طویل سوال تھا، شبنم کمال کی شاعرانہ خصوصیات کو بیان کیجیے، اس کو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے، آپ جو ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے، اس کا نوٹس آپ کو مل جائے گا۔ شبنم کمالی ایک مذہبی فکر کے شاعر تھے، ان کے مذہبی منجوبات جو ہے خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مضامین شائع ہوئے ہیں۔ شبنم کمالی اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ اسلام میں وقف کر دیے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا عاشق تھے، لہٰذا انہوں نے اپنی نظموں میں بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا۔ ان کے شعری مجموعوں میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صوبۂ عقیدت مشہور ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ جو ہے ٹاپک اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ان کے سوالات، ان کے آبجیکٹیوز اور اس کے معنی سب کچھ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر کسی طرح کی کوئی بات ہو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ اس کا نوٹس وغیرہ کے لیے آپ جو ہے ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑ جائیں، اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔